ابراہیم گائز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائرسز. تو وائرسز کیا ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل نوٹ پڑھیں گے انٹروڈکشن میں. اس کے بعد آگے اس کی پراپرٹیز پڑھیں گے، پھر اس کا اسٹرکچر اور اس کا لائف سائیکل اور اس کی کلاسیفیکیشن اور ڈیزیزز پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہے کہ وائرس ہوتا کیا ہے. وائرس لوئس پاسچر اور رابرٹ کوچ کے دور کے دوران ایک ایسی پرووائزن کو کہتے ہوتے تھے جو ڈیزیز کاز کرتی تھی. لیٹر آن ریسرچز ہوئی اور ڈسکوری ہوئی. نیو اسٹڈیز کے مطابق پروٹین وائرس سے آر این اے اور ڈی این اے کے کمپوزڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کی انویلپ پروٹینیشیس سبسٹانسز ہوتی ہیں اور یہ لیونگ آرگنیزم میں پروڈیوس ہوتی ہے. لیونگ آرگنیزم کی مشینری کو یوز کرتی ہے اور اس کے وہیں سے پروڈیوس ہوتی ہے. برانچ آگے ہے کہ برانچ آف بایولوجی وی ڈیل ود دی اسٹڈی آف وائرس از کالڈ ویریالوجی. اور in modern time the viruses are defined as follows. The word virus is derived from venom, which means poisonous fluid. It may be non-cellular entities which contain RNA or DNA and are enclosed in protein and are reproduced in living organisms. یعنی کہ جو وائرس ہے یہ وینوم ہے اور یہ پوائزنس سبسٹانسز ہیں اور یہ ڈی این اے آر این اے پہ کمپوزڈ ہوتی ہیں اور پروٹین کوٹ کے اوپر انکلوزڈ ہوتی ہیں اور لیونگ آرگنیزم میں پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اس کی سب سے پہلے اس کی آگے ڈیٹیل یہ ہے کہ وائرسز پہلے اینیملز ہیں جن کے اگینسٹ دنیا میں ویکسینیشن ڈسکور ہوئی تھی. یہ ہوا کیسے تھا؟ یہ کیسے ہوا کہ لوئس پاسچر اسٹڈی کر رہا تھا اور اس نے اپنی ریسرچز کے دوران ایک ملک میڈ کے ہاتھوں سے لین اتارا اسمال پوکس کا اور ایک 8 سال کے بچے کو اس سے کے اندر اس نے ڈالا. تو جو بچہ تھا وہ سروائیو کرتا گیا. اس کو کاؤ پوکس کی بیماری ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے اسمال پوکس کی بیماری ہوئی تو وہ اس میں سروائیو کر گیا. تو لوئس پاسچر نے سوچا کہ یہ جو کاؤ پوکس کی لیجنز ہیں یہ اسمال پوکس کی بیماری کے لیے قوت مدافعت پیدا کر رہے ہیں اس کے جسم میں. لہٰذا اس نے ایک ٹرم انوکولیٹ کی کہ ویکسینیشن، یعنی کہ ویکا کاؤ سے نکلا ہے. ویکسینیشن کی ایک ٹرم اس نے استعمال کی کہ بھی اگر ہم کاؤ پوکس کے لیجن کو استعمال کریں اور اس سے پہلے اگر باڈی کے اندر اس کے جرمز ڈال دیں تو بچہ سروائیو کر جاتا ہے. جانور یا انسان ہے، بندہ ہے، وہ سروائیو کر جاتا ہے اسمال پوکس کے آپریشن کے دوران. تو یہ ہماری تھی ویکسینیشن کی ڈسکوری، ہاؤ ویکسینیشن واز ڈسکورڈ اینڈ واٹ واز دی پروسیس آف ویکسینیشن. تو یہ 1884 میں چارلس چیمبرلین نے فاؤنڈ کیا کہ بیکٹیریا جو ہے یہ نان فلٹریٹ ہے، جبکہ وائرسز جو ہے جو ڈیزیز کاز کرتے ہیں ڈیزیز وہ فلٹریٹ ہیں. تو اس نے نئی تھیوری پیش کر دی کہ بیکٹیریا نان فلٹریٹ ایجنٹ ہیں اور جو وائرسز ہیں یہ فلٹریٹ ایجنٹس ہیں. تو اسی بیس پہ کیونکہ سب وائرسز کو نان ٹاکسک پارٹیکلز کہتے تھے تو اس کا نیم چینج کر کے فلٹریبل وائرسز یا فلٹریبل ایجنٹ رکھ دیا. تو اس کے بعد ایوانوسکی نے پرفارم کیا پروسیس. اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹوبیکو موزیک ڈیزیز کے اوپر ریسرچز کی. اس نے ٹوبیکو موزیک ڈیزیز سے ایک اسمال سا اس نے سولوشن لیا اور ٹوبیکو کے پلانٹ کے اوپر ڈال دیا. اس نے دیکھا کہ اس ٹوبیکو پلانٹ کے اندر بیماری ہو گئی ہے. تو اس نے اس کے بعد 1935 میں اسٹینلے نے ان ٹوبیکو موزیک ڈیزیز کے وائرسز کو اسٹڈی کیا تو اس نے کہا کہ یہ فلٹریبل ایجنٹس ہیں اور ان کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ یہ آر این اے ڈی این اے پہ کمپوزڈ ہوتے ہیں اور پروٹین کوٹ ہوتا ہے.
اور اس نے کہا کہ یہ سمپل کیمیکل کمپوزیشن پہ کمپوزڈ ہوتے ہیں اور لیونگ ہوسٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ریپروڈکشن کے لیے اور باقی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو جناب یہ تھا آج کا ٹاپک وائرسز. اس کے بعد آگے اس کی پراپرٹیز دیکھیں گے اور اس کی اسٹرکچر دیکھیں گے اور اس کا لائف سائیکل دیکھیں گے اور اس کی کلاسیفیکیشن اور ڈیزیز دیکھیں گے. اللہ حافظ.